عزیز طلباء و طالبات، آج آپ کی درسی کتاب گلستان ادب کے سبق 14 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے قصیدے کے حوالے سے آپ سے گفتگو کی تھی۔ قصیدہ کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کے اجزائے ترکیبی کون کون سے ہیں، یہ ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج آپ کی جو درسی کتاب گلستان ادب ہے، اس میں شامل قصیدہ مرزا اسد اللہ خان غالب کا لکھا ہوا ہے، اور اس میں جن کی تعریف کی گئی ہے، جو اس کے ممدوح ہے، جس کی مدح بیان کی گئی ہے، وہ آخری بادشاہ جو مغل بادشاہ ہوئے ہیں، بہادر شاہ ظفر، ان کے لیے تعریف کے اندر جو قصیدہ لکھا گیا ہے، اس کے کچھ اشعار آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آئیے ان کو پڑھتے ہیں اور ان کی تشریح کرتے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھیے گا کہ قصیدے کے اشعار لکھے ہوئے ہیں، اس کے بعد اس کی تشریح کرنی ہے۔ ہاں مہ نو سنے ہم اس کا نام، ہاں مہ نو سنے ہم اس کا نام، جس کو تو جھک کے کر رہا ہے سلام۔ وہ دو دن آیا ہے تو نظر دم صبح، دو دن آیا ہے تو نظر دم صبح، یہی انداز اور یہی اندام، بارے دو دن کہاں رہا غائب، بارے دو دن کہاں رہا غائب، بندہ عاجز ہے گردش ایام، اڑ کے جاتا کہاں کے تاروں کا، اڑ کے جاتا کہ کہاں کے تاروں کا، اڑ کے جاتا کہاں کے تاروں کا، آسماں نے بچھا رکھا تھا دام، آسماں نے بچھا رکھا تھا دام، اور مرحبا اے سرور خاص خاص، مرحبا اے سرور خاص خاص، حبذا اے نشاط عام عوام۔ تو یہ شعر غالب نے لکھے ہیں، اور جو ممدوح ہیں بہادر شاہ ظفر صاحب، ان کی شان میں لکھے ہیں۔ اب اس کا ہم جو تشریح کرنا چاہتے ہیں، اس سے قبل آپ کے سامنے یہ بھی بتا دیا جائے کہ آپ کا جب پیپر ہوتا ہے، آپ کا جو پرچہ ہوتا ہے، اس میں سیاق و سباق کا حوالہ مانگتا ہے، وہ جو ایگزامنر ہوتا ہے، تو وہ کس طرح سے پیش کرنا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سیاق و سباق کا حوالہ اس طرح سے آپ کو لکھنا ہے۔ یہ اشعار ہماری درسی کتاب گلستان ادب میں شامل قصیدہ ہاں مہ نو سنے، ہاں مہ نو سنے ہم اس کا نام سے لیے گئے ہیں، جس کے شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب ہے۔ یہ قصیدہ مرزا غالب نے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی مدح میں لکھا تھا۔ تو اس طرح سے آپ یہ سیاق و سباق کا حوالہ کاپی میں لکھیں گے۔ آئیے اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تشریح: مرزا اسد اللہ خان غالب قصیدے کی تشبیب کے ان اشعار میں فرماتے ہیں کہ اے مہ نو، یعنی ماہ کی پہلی تاریخ کا چاند جو ہوتا ہے، اس سے بات کر رہے ہیں کہ چاند، ہم بھی تو سنیں کہ تو اس طرح کس کو جھک کر سلام کر رہا ہے۔ اے مہ نو، ہم بھی جاننا چاہتے ہیں، ہم بھی سننا چاہتے ہیں کہ تو اس طرح سے جھک کر کس کو سلام کر رہا ہے۔ اس ہستی کا نام کیا ہے، یعنی اس ہستی اور یا اس ہستی کا کیا نام ہے جس کو تو جھک کے سلام کر رہا ہے۔ اے ہلال، ہلال کہتے ہیں چاند کو، تو دو روز صبح کے وقت بہت باریک باریک نظر آیا۔ بہت چھوٹا چھوٹا جب شروعات ہوتی ہے چاند کے بعد مہینے کی، تو وہ بالکل باریک ہوتا ہے، تو باریک باریک نظر آیا۔ تو یہ بتا کہ 2 دن تک کیوں دکھائی نہیں دیا؟ تو اب تو یہ بتا ہمیں کہ تو 2 دن تک کہاں چلا گیا تھا؟ کہاں چلا گیا تھا؟ چاند جواب دیتا۔ اب چاند کی زبان کھلتی ہے اور وہ جواب دے رہا ہے۔ کیا منظر کشی غالب نے پیش کی ہے، خوبصورت، کہ زمانے کی گردش نے مجھے آنے سے روک رکھا تھا،
یعنی بہادر شاہ ظفر جو تھے اس وقت بیمار تھے، اور یہ زندگی کا معمول ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتے ہیں، کبھی دکھ ہوتا ہے، کبھی سکھ ہوتا ہے، کبھی آدمی صحت یاب ہوتا ہے، کبھی بیمار ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ زمانے کی گردش نے مجھے آنے سے روک رکھا تھا، مجھے آنے نہیں دیا تھا، اس لیے میں دکھائی نہیں دیا تھا، اس لیے میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ چاند پھر کہتا ہے کہ میں اڑ کر کہاں جاتا، کیسے اڑ کر جاتا؟ کیونکہ آسمان نے چاروں طرف ستاروں کا جال بچھا رکھا ہے، جال بچھا رکھا تھا۔ اے چاند تو ہر خاص و عام کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو اے چاند، چاند جو ہے تشبیہ دی گئی ہے، مانند بتایا گیا ہے بہادر شاہ ظفر کے، اشاروں میں بات یہی ہو رہی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے کچھ اور اشعار آئے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی تشریح کریں گے۔ عذر میں 3 دن نہ آنے کے لے کے آیا ہے عید کا پیغام۔ عذر مجبوری یا کوئی کام یا کچھ عذر جسے کہا جاتا ہے کہ عذر میں 3 دن نہ آنے کے لے کے آیا ہے عید کا پیغام۔ اس کو بھولا نہ چاہیے کہنا، اس کو بھولا نہ چاہیے کہنا، صبح جو جائے اور آئے شام، اور جو صبح چلا جائے اور شام کو آئے۔ ایک میں ہی کیا کہ سب نے جان لیا، ایک میں ہی کیا کہ سب نے جان لیا، تیرا آغاز اور تیرا انجام، تیرا آغاز اور تیرا انجام۔ راز دل مجھ سے کیوں چھپاتا ہے، راز دل مجھ سے کیوں چھپاتا ہے، مجھ کو سمجھا ہے کیا کہیں نمام، مجھ کو سمجھا ہے کیا کہیں نمام۔ جانتا ہوں کہ آج دنیا میں، جانتا ہوں کہ آج دنیا میں ایک ہی ہے امید گاہ انام، ایک ہی ہے امید گاہ انام۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تشریح: ان اشعار میں شاعر مرزا نوشہ، ابھی مرزا نوشہ کون ہے؟ مرزا نوشہ یعنی مرزا اسد اللہ خان غالب، نوشہ غالب اپنے آپ کو کہا کرتے تھے، یہ ان کو اچھا لگتا تھا۔ عید کے چاند سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے عید کے چاند، تو 3 دن بعد عید کی خوشی کا پیغام لے کر آیا ہے، اس لیے اگر صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہنا چاہیے، اور تو بھی دن کے واپس لوٹ آیا ہے، یعنی تو بھی جو صبح چلا گیا تھا، دن بھر رہا اور شام کو واپس آ گیا، تو بھی دن کے بعد واپس لوٹ آیا ہے۔ میں ہی نہیں بلکہ سب یہ جانتے ہیں، غالب کہہ رہے ہیں کہ میں ہی نہیں بلکہ یہ سب کے سب لوگ جانتے ہیں، مطلب پوری دنیا جانتی ہے کہ چاند آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، پھر اسی طرح گھومتا ہے، اور پھر اگلے ماہ گھٹ کر بڑھنے لگتا ہے، یعنی اس کے گھٹنے بڑھنے کا سلسلہ مسلسل چلتا رہے گا، یعنی ہزاروں سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور آگے بھی چلتا رہے گا کہ چاند پہلی تاریخ کو باریک ہوتا ہے، پھر بڑھنے لگتا ہے، پھر دھیرے دھیرے پورا چاند ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے گھٹتے ہوئے غائب ہو جاتا ہے، پھر اگلے ماہ ایسے ہی شروع ہوتا ہے۔ اس سے چاند کے آغاز و انجام کا پتہ چلتا ہے، یعنی زندگی میں جس طرح سے آدمی دنیا میں حاضر ہوتا ہے، لاتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے کام پورے کرتا ہے، اور پھر آخر میں بزرگ ہو کر کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اسی طرح سے چاند کا بھی ہے کہ وہ بیچ میں بڑا ہو جاتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے، شروع میں باریک ہوتا ہے، پھر بعد میں باریک ہو کر کے غائب ہو جاتا ہے، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو اس سے انجام اور آغاز کا پتہ چلتا ہے۔ اس سے چاند، اس لیے اے چاند تو مجھ سے اپنے دل کا راز کیوں چھپا رہا ہے، کہ مجھے تو تیرا سب کچھ پتہ ہے، تو مجھ سے کیوں چھپا رہا ہے؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تیرا راز لوگوں پر عیا کر دوں گا؟ کہیں آپ کو یہ خیال ہو اے چاند صاحب
کہ مجھے آپ کے راز پتہ ہے اور میں لوگوں کو بتا دوں گا، ایسا ہرگز نہ ہوگا، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ مجھے معلوم ہے کہ آج دنیا میں لوگوں کی صرف ایک جگہ سے امیدیں پوری ہوتی ہیں، اور وہ دربار بہادر شاہ ظفر ہے، جہاں سے لوگوں کی امیدیں پوری ہوتی ہیں، امیدیں لگی رہتی ہیں اور وہاں سے وہ پوری بھی ہوتی ہیں۔ تو وہ امید گاہ انعام جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر کا دربار عالی مقام ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ کے سامنے پھر کچھ شعر قصیدے کے اسکرین پر ابھر کے آئے ہیں، اور ان کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی تشریح کرتے ہیں۔ میں نے مانا کہ تو ہے حلقہ بگوش، غالب اس کا مگر نہیں ہے غلام، جانتا ہوں کہ جانتا ہے تو، جانتا ہوں کہ جانتا ہے تو، تب کہا ہے بطرز استفہام، تب کہا ہے بطرز استفہام، ماہ تابہ کو ہو تو ہو اے ماہ، ماہ تابہ کو ہو تو ہو اے ماہ، قرب ہر روزہ بر سبیل دوام، قرب ہر روزہ بر سبیل دوام، تجھ کو کیا پایا روشناسی کا، جز بتقریب عید ماہ تمام، جز بتقریب عید ماہ تمام، ماہ بن ماہتاب بن میں کون، ماہ بن ماہتاب بن میں کون، مجھ کو کیا بانٹ دے گا تو انعام، مجھ کو کیا بانٹ دے گا تو انعام۔ تو یہ غالب نے بڑے اچھے شعر کہے، اب اس کی تشریح ہم کرتے ہیں۔ دیکھیے تشریح کر رہے ہیں ہم ان اشعار میں۔ مرزا غالب چاند سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے چاند، تو اور میں دونوں بادشاہ بہادر شاہ کے غلام ہیں، ہم دونوں غلام ہیں۔ مجھ کو یہ معلوم تھا کہ تو میری غلامی کا حال جانتا ہے، تجھے بھی یہ معلوم تھا کہ تو میری غلامی کا حال جانتا ہے، اس لیے میں نے صرف سوال کے طور پر تجھ سے یہ پوچھ لیا کہ اے چاند، بادشاہ کی خدمت تجھے ہمیشہ میسر نہیں آ سکتی، اسی لیے میں نے تجھ سے پوچھا کہ ہمیشہ تجھے میسر نہیں آ سکتی، کیونکہ ہر روز حاضر ہونے کا فخر تو سورج کو ہو سکتا ہے، سورج برابر نکلتا ہے اور سورج پورے آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، تو یہ فخر تو سورج کو حاصل ہے، تجھے تو یہ فخر صرف ایک مرتبہ عید و رمضان کے دن ہی نصیب ہوتا ہے، یعنی تجھے تو یہ جو فخر ہے یہ صرف عید اور ماہ رمضان میں ہی نصیب ہوتا ہے، اس لیے تو ہلال عید سے ماہ کامل بن، لیکن تیرے چاند اور سورج بننے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، تو چاہے کچھ بھی بن، تو ماہ بن ماہتاب بن، مجھے کیا فائدہ ہوگا، تو مجھے انعام دینے والا تو نہیں ہے، مجھے انعام تو کون دے گا، بہادر شاہ ظفر انعام دیں گے۔ آئیے اور اشعار پڑھتے ہیں، پھر تشریح کرتے ہیں۔ میرا اپنا جدا معاملہ ہے، میرا اپنا جدا معاملہ ہے، اور کے دین سے کیا کام، اور کے دین سے کیا کام ہے، مجھے آرزوئے بخشش خاص ہے، مجھے آرزوئے بخشش خاص، گر تجھے ہے امید رحمت عام، گر تجھے ہے امید رحمت عام، جو کہ بخشے گا تجھ کو فر فروغ، یعنی جو کہ بخشے گا تجھ کو فر فروغ، کیا نہ دے گا مجھے مئے گلفام، کیا مجھے بھی نہیں دے گا مئے گلفام، کہہ چکا میں تو سب کچھ اب تو کہہ چکا میں تو سب کچھ اب تو کہہ، اے پری چہرہ پیک تیز خرام، اے پری چہرہ پیک تیز خرام، کون ہے جس کے در پہ ناسیا سا، ہے مہو مہر و زہرا و بہرام۔ تو یہ ہم نے اشعار پڑھے، آئیے اب اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تشریح، اس میں مرزا غالب ان اشعار میں جو ابھی ہم نے پڑھے،
اس میں مرزا غالب فرماتے ہیں کہ مجھے دوسروں کے لین دین سے کوئی غرض کیا، یعنی مجھے کسی کے لین دین سے کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، میرا اپنا الگ معاملہ ہے، میرا تو معاملہ ہی الگ ہے۔ اے چاند، اگر تجھے بادشاہ سے رحمت عام کی امید ہے تو مجھے اس سے امید ہے کہ بخشش خاص کی، یعنی تجھے تو رحمت عام کی امید ہے اور مجھے بخشش خاص یعنی خاص بخشش کی امید ہے، اور وہ بادشاہ سے ہے۔ اس میں غالب مزید کہتے ہیں، یعنی زیادہ کہتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ اگر بادشاہ تجھے روشن کرنے کی قوت عطا کرے کہ تو مجھے تجھ سے بڑھ کر مہ گلفام دیں گے، یعنی تجھے اگر روشنی ملے گی تو مجھے بھی کچھ نہ کچھ ملے گا، یعنی مہ گلفام ادا کر دی جائے گی۔ اے پری چہرہ اور تیز رفتار قاصد، یعنی چاند، میں تو اپنی کہہ چکا ہوں، اب تیری باری ہے، اب تیری باری، میں نے تو اپنی بات رکھ دی، اب تو اپنی بات کہہ، تو بھی کچھ کہہ دے، جو کچھ تجھے کہنا ہے تو ہی بتا دے کہ وہ کون ہے جس کے در پر چاند، سورج، زہرہ اور مریخ سر جھکاتے ہیں۔ یہ زہرہ اور مریخ جو ہے ستاروں کے نام ہیں۔ آئیے اب ہم اور آگے شعر پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے۔ تو نہیں جانتا تو مجھ سے سن، تو نہیں جانتا تو مجھ سے سن، نام شہنشاہ ہے بلند مقام، نام شہنشاہ بلند مقام، قبلہ چشم و دل بہادر شاہ، قبلہ چشم و دل بہادر شاہ، مظہر ذوالجلال والاکرام، شہ سوار طریقہ انصاف، شہ سوار طریقہ انصاف، نوبہار حدیقہ اسلام، جس کا ہر فعل صورت اعجاز، جس کا ہر فعل صورت اعجاز، جس کا ہر قول معنی الہام، جس کا ہر قول معنی الہام، بزم میں میزباں قیصر و جم، بزم میں میزباں قیصر و جم، رزم میں استاد رستم و سام، رزم میں استاد رستم و سام۔ تو یہ شعر ہم نے پڑھ لیے، اب اس کی تشریح آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ غالب فرماتے ہیں کہ چاند، سورج، زہرہ اور مریخ کس کے آگے سر جھکاتے ہیں؟ اگر تو نہیں جانتا تو مجھ سے اس عالی وقار بادشاہ کا نام سن، یعنی جس کے آگے چاند، سورج، مریخ اور دوسرے ستارے سر جھکاتے ہیں، سر نگو ہوتے ہیں، اس بادشاہ کا نام مجھ سے سن۔ ان کا نام بہادر شاہ ظفر ہے، ان کا نام بہادر شاہ ظفر ہے، جو ذی وقار، بڑی شان والے، بڑی عزت والے، اور ذی شعور، بڑے سمجھدار انسان، ان کا مرتبہ سب سے بلند ہے، جن کا ہر کام کسی کرشمہ سازی، اعجاز، کرشمہ سازی سے کم نہیں ہے، وہ ہر کام کرشمے کی طرح سے کرتے ہیں۔ ان کا ہر قول، یعنی ان کی بات، الہام ہے، یعنی جو ہے الہام کہ اپنے آپ غیب سے کوئی بات ذہن میں آ جانا، وہ اگر ہم اس کی بزم دیکھیں، یعنی اس کی بزم دیکھیں گے تو وہ قیصر و جم جیسے بڑے بادشاہوں کا میزبان ہے، یعنی وہ قیصر و جم، قیصر بھی بادشاہ کا نام ہے، اور جم جو ہے جمشید ایک بادشاہ ہوا ہے تاریخ میں، اس کا نام ہے۔ اور رزم میں رستم و سام، یہ دو بڑے پہلوان ہوئے ہیں، ان کی جو ہے استاد ہیں وہ، اور رزم میں رستم و سام جیسے مشہور پہلوانوں کا استاد ہے۔ آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور شعر دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، جب ازل میں رقم پذیر ہوئے، جب ازل میں رقم پذیر ہوئے، صفحائے لیالی و ایام، لیالی و ایام یعنی لیل رات، اور ایام یعنی دن کے معنوں میں ہے، اور ان اوراق میں بکل کے قضا مجملاً مندرج ہوئے احکام، مجملاً مندرج ہوئے احکام، تیری توقیع سلطنت کو بھی، تیری توقیع سلطنت کو بھی
دی بدستور صورت ارقام، کاتب حکم نے بموجب حکم، اس رقم کو دیا تراز دوام، ہے ازل سے روائی آغاز، ہے ازل سے روائی یہ آغاز، ہو ابد تک رسائی یہ انجام، ہو ابد تک رسائی یہ انجام۔ آئیے ان اشعار کی تشریح بھی ہم کرتے ہیں۔ اس بند میں مرزا غالب فرماتے ہیں کہ جب کائنات کی ابتدا کے وقت رات اور دن کی صفات لکھی گئیں، یعنی کہ ان کے اوصاف، ان کی خوبیاں لکھی گئیں، ان کے کام بانٹے گئے، یعنی رات دن کی تخلیق ہوئی، تو صفحات پر قضائے قلم نے اجمال کے ساتھ احکام خداوندی تحریر کیے، یعنی جو صفحہ تھا، جو صفحات تھے یعنی پیجز، اس پہ علم نے مرضی خدا کے ساتھ جو ہے اس کی اوصاف لکھے تھے، تحریر کیے یعنی لکھے تھے۔ اور اے بادشاہ تیری سلطنت کے لیے فرمان خداوندی لکھا گیا، تیری جو سلطنت ہے اس کے بارے میں بھی لکھا گیا، اور یہ خدا کے حکم سے لکھا گیا، اور یہ بھی جو لکھا گیا ہے، جو باتیں ہیں وہ تحریر کی گئی ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم سے، خدا کے حکم سے، رب کے حکم سے لکھی گئی ہیں، اور یہ لکھا اسے دوام حاصل ہو، اور اس میں یہ لکھا کہ اسے دوام حاصل ہو، یعنی یہ قائم رہے، یعنی یہ سلطنت ہمیشہ جاری و قائم رہے، اسے کبھی بھی زوال نہ ہو۔ زوال کہتے ہیں پتن کو، یعنی بربادی، اور یہ سلطنت ازل سے ابد تک رہے۔ ازل کہتے ہیں جس دن دنیا بنی تھی وہ پہلا دن، اور ابد جس دن دنیا ختم ہوگی وہ آخری دن۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ تشریح کر لی۔ آئیے اب کچھ لفظ و معنی کی طرف چلتے ہیں۔ مہنو یعنی نیا چاند، ہلال۔ اندام مانے بدن، بارے مانے الغرض، آخر کار۔ گردش ایام، ایام یوم کی جمع، یوم کا معنی ہوتا ہے دن۔ وقت کی گردش، وقت کا چکر، دنوں کا پھیر یہ ہوتا ہے۔ دام مانے جال۔ مرحبا، کلمہ تحسین، یعنی کسی کی تعریف میں جو کوئی لفظ نکلتا ہے وہ مرحبا نکلتا ہے، کسی کی تعریف کرتے وقت یا شاباشی کے موقع پر بولا جاتا ہے مرحبا، کسی کی تعریف، مرحبا کیا بات ہے، اس طرح سے بولتے ہیں، تو مرحبا وہ کلمہ، وہ لفظ کہلاتا ہے۔ سرور خاص خواص، خاص لوگوں کی مسرت، یعنی سرور خاص خواص کے معنوں میں ہے یہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ خاص لوگ یعنی وی آئی پیز کی خوشی۔ حبذا کلمہ تحسین ہے، یہ بھی پرانے زمانے میں بولا جاتا تھا۔ نشاط عام عوام، یہ عام اور معمولی لوگوں کی خوشی۔ تمام معنی نمام، تمام نہیں ہے یہ نمام ہے، نمام کہتے ہیں چغل خور کو، جو چغلی کرتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ امید گاہ انام، جس سے لوگوں کی امیدیں پوری ہوتی ہوں۔ انام عام لوگ، مخلوق، جو عام لوگوں کی مخلوق کی خوشیاں پوری کرنے کی طرف اور ان کی امیدیں برلانے کی طرف ہوتا ہے، وہ امید برلانا یعنی پوری کرنا۔ حلقہ بغوش، غلام، پرانے زمانے میں دستور تھا کہ غلاموں کے کان میں سونے یا چاندی کا حلقہ جسے آپ بالی بولتے ہیں، ڈال دیا کرتے تھے۔ لفظی معنی کان میں کڑا، چھوٹا سا کڑا یا کڑی یا بالی جسے بولا جاتا ہے، وہ ڈال دیا جاتا تھا، اس سے پہچان یہ رہتی تھی کہ یہ غلام ہے۔ بطرز استفہام، یعنی سوالیہ انداز میں، استفہامیہ جملہ کہلاتا ہے کہ سوالیہ جملہ۔ مہرتابہ، چمکتا ہوا سورج۔ قرب ہر روزہ، ہر روز کی قربت۔ برسبیل دوام، ہمیشہ کے لیے۔ پایا، مرتبہ یا رتبہ۔ اس کے بعد ہے روشناسی، پہچان، باریابی۔ جز مانے سوا۔ تقریب عید، یعنی عید کی خوشی کا موقع۔ ماہ سیام، رمضان کا مہینہ۔ ماہ تمام، پورا چاند۔ آرزوئے بخشش خاص،
وہ خاص انعام و اکرام جس کی آرزو شاعر کے دل میں ہے۔ امید رحمت عام، اس رحمت کی امید جو سب کے لیے عام ہو، یعنی سب کو ملے وہ۔ فر فروغ، روشن کرنے کی شان۔ مے گلفام، گل رنگ شراب یعنی سرخ شراب۔ پری چہرہ، پری جیسی شکل والا یا صورت والا حسین۔ پیک، تیز خرام، تیز چلنے والا قاصد یعنی تیز تیز جانے والا، بہت اسپیڈ سے۔ ناسیہ سا، پیشانی ٹیکنے والا یعنی سر جھکانے والا۔ زہرہ، ایک ستارہ۔ بہرام، ایک ستارہ مریخ۔ قبلہ چشم و دل، چشم و دل کا مرکز یعنی سینٹر، جس کی طرف اور دل اور آنکھیں لگی ہوئی ہوں، یعنی وہ ہوتا ہے جس کی طرف ہمارے دل بھی جھکا ہوا ہو اور آنکھیں بھی جھکی ہوئی ہوں، آنکھیں بھی لگی ہوئی ہوں۔ ذوالجلال والاکرام، جلال و اکرام والا یعنی خدا، رب، اللہ۔ شہ سوار، بڑا سوار، مرد میدان۔ طریقہ انصاف، انصاف کا راستہ۔ نوبہار، نئی بہار۔ حدیقہ اسلام، اسلام کا باغ۔ صورت اعجاز، معجزے کی صورت یعنی معجزے کی طرح، یعنی کرشمہ سازی جسے کہا جائے۔ معنی الہام، الہام کے معنی، الہام اس بات کو کہتے ہیں جو غیب سے کسی کے دل میں آئے، اپنے آپ اسٹرائک ہونا کسی چیز کا دل میں، اسے کہتے ہیں۔ بزم معنی محفل۔ اب آگے چلتے ہیں۔ قیصر و جم، قیصر روم کا بادشاہ تھا اور جمشید ایران کا۔ رزم معنی جنگ، اور دیکھیے رستم و سام ایران کے دو مشہور پہلوان۔ ازل، کائنات کی ابتدا کا وقت۔ رقم پذیر ہونا، لکھا جانا۔ لیالی، راتیں، لیل کی جمع، راتیں۔ ایام، دن، یوم کی جمع۔ اوراق، ورق کی جمع یعنی پیجز۔ کلک، قلم۔ قضا، تقدیر مدت، یا تو تقدیر لکھی ہے، مدت کے معنی میں بھی مستعمل ہے، یعنی کسی ٹائم پیریڈ کو بھی قضا کہتے ہیں۔ مجملاً، اختصار سے، یعنی بہت سنکشپت طریقے سے۔ اور اب لفظ معنی اور آ گئے ہمارے سامنے۔ مندرج ہونا یعنی لکھا جانا یا درج ہونا، جسے آپ ہندی میں انکت ہونا لکھتے ہیں۔ احکام، حکم کی جمع، یہاں تقدیر میں لکھی ہوئی باتیں مراد ہیں۔ توقی، وقت اور شان و شوکت میں اضافے کا عمل۔ فرمان شاہی، شاہی فرمان۔ بدستور، ضابطے کے مطابق یا چلن کے مطابق، جو ہمارا روٹین ہے۔ صورت ارقام، تحریر کی صورت یعنی تحریر۔ کاتب یعنی لکھنے والا۔ بموجب، مطابق۔ رقم، تحریر۔ طراز، تغرا، نقش و نگار آراستہ کیا ہوا۔ دوام یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا۔ روائی، جائز ہونا، جواز۔ ابد، کائنات کی انتہا، وہ وقت جب دنیا ختم ہوگی، اور رسائی معنی پہنچ۔ تو اس طرح سے ہم نے لفظ و معنی بھی دیکھے اور یہ سبق آپ کا مکمل ہوا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔